پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان بھی رزق حلال کمائے گا اور کھائے گا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا، تو خالق کائنات اس انسان کو حق کی پہچان عطا فرمائے گا۔ حق کی پہچان آسان لفظوں میں سننا چاہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو رزق حلال کماتا ہے، خالق کائنات اس بندے کو دین کی، اسلام کی، شریعت کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ جی، جو بھی رزق حلال کمائے گا اور کھائے گا، اللہ رب العزت اس انسان کو حق کی پہچان عطا فرمائے گا، شریعت کی، دین کا نفع عطا کرے گا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک مرتبہ امام شافعی ملنے کے لیے تشریف لائے، تو رات کو معمول سے ہٹ کر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ شافعی کے جو امام ہیں، قائد ہیں، انہوں نے امام احمد بن حنبل کے گھر آ کر خوب سیر ہو کر جی بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی نے امام احمد بن حنبل کو پانی کا ایک لوٹا بھر کر دیا کہ یہ لوٹا امام شافعی کی کمرے میں رکھ دیں کہ جب صبح جاگیں گے سو تازہ وضو کر کے نماز تہجد ادا کر لیں گے، نماز فجر ادا کر لیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے وہ لوٹا وہاں پر رکھ دیا۔ جب صبح امام احمد بن حنبل وہ سالم لوٹا، یعنی پانی اس کے اندر استعمال نہیں ہوا، وہی لوٹا اٹھا کر اپنے گھر واپس لے کر آتے ہیں، تو بیٹی پوچھتی ہے کہ ہم تو امام شافعی کو بڑا نیک سمجھتے تھے، ان کو بڑا نیک سمجھتے تھے، ان کا چرچا سنا تھا کہ اللہ کے بڑے ولی ہیں اور فقہ کے امام ہیں، لیکن انہوں نے تو نماز فجر بھی ادا نہیں کی، اور آج ہم ہیں نا، ہم بھی ایک دوسرے کے بارے میں چند غلط گمان بنا لیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے پتہ نہیں نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، فلاں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ چلیں یہ دوسری بات ہے۔ امام شافعی سے امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ ساری رات سوئے رہے اور صبح آپ نے نماز فجر بھی ادا نہیں کی، پانی کا لوٹا بالکل صحیح اور سلامت پڑا ہوا ہے، آپ نے استعمال نہیں کیا، نیا وضو نہیں کیا آپ نے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ دیکھیے گا، یہ جملے سنیے گا، میں نے پہلے عرض کیا کہ جو انسان رزق حلال کمائے اور کھائے تو خالق کائنات اس انسان کو حق کی پہچان عطا فرماتا ہے۔ امام شافعی جواب دیتے ہیں کہ میں نے رات کو جب کھانا کھایا آپ کے گھر سے، امام احمد بن حنبل کے گھر سے، تو مجھے یقین تھا کہ آج میں جو رزق کھا رہا ہوں یہ صراحتاً کلیاتاً یہ پاک رزق ہے۔ بولیے یہ کون سا رزق ہے؟ یہ پاکیزہ رزق ہے، یہ پاک رزق ہے۔ تو اس لیے میں نے جی بھر کر کھانا کھایا، اور جب میں نے جی بھر کر سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، ساری تھکاوٹ جاتی رہی، لہذا ساری رات میں سویا نہیں، اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے رب کائنات نے مجھے شریعت کی یہ سمجھ بوجھ عطا کی اور حق کی یہ پہچان عطا کی کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سے میں نے 70 مسائل اخذ کیے ہیں، اور میرا وضو بھی نہیں ٹوٹا، وہی عشاء کے وضو سے میں نے نماز فجر بھی، نماز تہجد بھی ادا کی۔ تو یہ ہے رزق حلال کی برکت دوستان زیباکار، کہ اللہ رب العزت اس انسان کو حق کی پہچان عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح جو رزق حلال کھاتا ہے، یاد رکھیے خالق کی کائنات اس انسان کو بہادر بناتا ہے، اس کو شجاعت کا علمدار بناتا ہے، اس کو بہادری عطا کرتا ہے، وہ بریو ہوتا ہے۔ افغانستان سے ہمارے دوست احباب کافی بیٹھے ہیں، میں وہاں کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ افغانستان کے ایک امیر تھے، امیر عبد الرحمن، انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی بنایا، اپنا جانشین بنایا اور جنگ پر روانہ کر دیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اطلاع پہنچی اس بادشاہ کو کہ آپ نے جس بیٹے کو اپنا ولی بنا کر جنگ پر روانہ کیا ہے، آپ کا بیٹا ڈر کر بھاگ کر واپس اپنے ملک آ رہا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ دیکھیں میں نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی بنایا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے، اور ہمارا جو بیٹا ہے وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ کر واپس آ رہا ہے۔ تو زوجہ، اس کی بیوی، اس بیٹے کی ماں کہنے لگی
کہ میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، میں آپ کی بات کو نہیں مانتی۔ تھوڑی دیر گزری تو اس بادشاہ تک ایک اور اطلاع پہنچی کہ پہلے جو آپ تک پہنچی تھی اطلاع وہ غلط تھی کہ آپ کا بیٹا وہ ڈر کے واپس آ رہا ہے، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا بیٹا وہ جنگ جیت کر واپس آ رہا ہے، جنگ فتح کر کے واپس آ رہا ہے۔ اب وہ بادشاہ پھر اپنی بیوی کے پاس گیا کہ اللہ والی تمہیں کیسے یقین تھا کہ میرا بیٹا وہ بھاگ کر ڈر کر واپس نہیں آ سکتی، تمہیں کیسے یقین تھا؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ اس لیے کہ جب یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، آج کل کی مائیں ہیں خود ہی توازن کر لیجئے گا، میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا تو میں نے تہیا کر رکھا تھا کہ کبھی بھی رزق حرام نہیں کھاؤں گی، بلکہ جب بھی میں نے کھایا رزق، سب بولیں ذرا، رزق حلال کھایا۔ اور جب میرا بیٹا یہ پیدا ہو گیا اور جب اس کے دودھ پینے کی عمر تھی تو میں نے ایک وقت بھی کوئی ایسا نہیں آیا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو اپنا دودھ پلانا چاہا تو دودھ پلانے سے پہلے میں نے وضو نہ کیا ہو۔ جی، اور آج کل کی مائیں بھی ہیں حاضرین محترم، آپ سبھی احباب جانتے ہیں ان بارے میں کیا کہنا، لیکن یاد رکھیے جو انسان رزق حلال کماتا ہے کھاتا ہے تو خالق کائنات اس کو جری بناتا ہے، اس کو بہادر بناتا ہے، شجاعت کا علمدار بناتا ہے۔ اب اسی طرح حاضرین محترم باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن آخری بات سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح جو انسان بھی رزق حلال کمائے گا تو خالق کائنات اس بندے کو سخی بنا دے گا۔ بولیے کیا بنائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر آج لوگوں پہ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن ان کا دل نہیں کرتا کہ دین کے معاملے میں کہ تھوڑا سا خرچ بھی کیا جائے۔ لیکن جن کے پاس تھوڑا ہے لیکن ہے رزق حلال، وہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو دلی طور پر ان کو ایک اطمینان اور سکون میسر آتا ہے، ایک خوشی ملتی ہے کہ ہاں میں نے یہ 5 یہ 10 یہ جتنے رب کائنات نے مجھے توفیق دی ہے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا ہے۔ تو خالق کائنات رزق حلال کمانے اور کھانے والوں کو سخی بناتا ہے، ان کو بڑا دل عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے زمانے میں ایک شادی شدہ جوڑا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی، وہ جوڑا بڑا غریب تھا، غربت میں تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ جب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے جائیں تو رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کر دیں اور اللہ پاک سے پوچھیں کہ باری تعالیٰ ہمارے لیے تو نے کتنا رزق رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ رب العزت نے جواب عطا کیا، آپ نے ان کو بتایا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے پہلے 40 سال جو ہیں وہ غربت کے ہیں اور آخری 40 سال جو ہیں وہ خوشحالی کے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ایک تمنا کی کہ اب جب رب کائنات کی بارگاہ میں آپ پلٹ کر جائیں تو اللہ پاک سے دعا کر دیں اور ہماری یہ التجا پہنچا دیں کہ وہ جو آخری 40 سال خوشحالی کے ہیں اللہ پاک ان 40 سالوں کو ہمیں پہلے عطا کر دے، 40 سال ہمیں پہلے مل جائیں۔ رب کائنات نے دعا کو قبول کیا، ان کو خالق کائنات نے خوشحالی عطا کر دی، ان کو مال و دولت عطا کر دیا، پیسے کی فراوانی، مال و دولت کی فراوانی عطا کر دی۔ اس شادی شدہ جوڑے نے کیا کیا کہ انہوں نے لنگر خانہ کھول دیا۔ کیا کیا؟ لنگر خانہ کھول دیا، لوگ آ رہے ہیں، فقراء آ رہے ہیں، یتیم آ رہے ہیں، بیوائیں آ رہی ہیں، وہاں سے کھا کر جا رہے ہیں، اپنی جھولیاں بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ رب نے ان کو عطا کیا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں میں بانٹنا، تقسیم کرنا شروع کر دیا، بانٹنا شروع کر دیا۔ حاضرین عزیز وقار، جب تقسیم کرنا شروع کیا 40 سال گزر گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ابھی تک بھی ان پر غربت نہیں آئی۔ مزید عرصہ گزرا لیکن غربت نہ آئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو نے 40 سال تو ان کو خوشحالی کے عطا کیے تھے اور 40 سال غربت کے تھے، لیکن 40 سال خوشحالی کے گزر چکے ہیں، اب بھی ان پر غربت نہیں آئی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اے میرے نبی، اے رسول، جو بندہ میری بارگاہ میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے میں اپنے اس بندے کو اور زیادہ عطا کرنا شروع